بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری روحانیت کیسے ختم ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ دل بوجھل ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دل سے دعا نکلتی ہی نہیں، ذکر کرتے ہوئے لیکن روح تڑپتی ہی نہیں؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ ہماری روحانیت کمزور ہو چکی ہے یا شاید ختم ہو رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہماری روحانیت کیسے ختم ہوتی ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہماری روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، سوچیں، عادتیں اور گناہ جو آہستہ آہستہ ہماری روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ روحانیت کوئی لباس نہیں ہے، کوئی وقتی جذباتی کیفیت نہیں ہے۔ روحانیت دراصل اللہ سے تعلق کا نام ہے، وہ تعلق جو ہر سانس میں محسوس ہو، وہ تعلق جو آنکھوں میں خشیت، دل میں محبت اور زبان پر ذکر کی صورت میں ظاہر ہو۔ روحانیت وہ ہے جب گناہ سے پہلے دل کانپے اور نیکی کے بعد دل جھک جائے۔ روحانیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ پاکیزہ کیفیت ہم سے دور کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کی وجوہات تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہر گناہ ایک سیاہ دھبا بن کر دل پر لگتا ہے۔ یہ دھبے جمع ہوتے ہوتے دل کو سیاہ، سخت اور بے حس بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان کے دل ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جب گناہ معمول بن جائیں اور توبہ چھوٹ جائے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حب دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان کا دل دنیا، مال، شہرت، سوشل میڈیا، موبائل، نفس کی خواہشات میں غرق ہو جائے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت روح کو خشک کر دیتی ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، ذکر کرتے ہیں مگر زبان سے دل خاموش ہوتا ہے۔ ایسی عبادت روح کو طاقت نہیں دیتی بلکہ مزید کمزور کر دیتی ہے۔ روحانیت تب ختم ہوتی ہے جب اعمال صرف جسمانی رہ جائیں اور دل سے تعلق ختم ہو جائے۔ قرآن روح کے لیے غذا ہے اور ذکر روح کی روشنی ہے۔ جب ہم دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں تک قرآن نہ کھولیں، نہ اس کے معنی سمجھیں، نہ اللہ کو یاد کریں تو ہماری روح بھوکی، کمزور اور بیمار ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت دل کو صاف کرتی ہے۔ جب ہم ان سے دور ہو جائیں تو ماحول، دوست اور سوشل میڈیا ہمیں دنیا پر لگا دیتے ہیں۔ دل سخت ہو جاتا ہے، روحانیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن شرمندہ نہیں ہوتے، ہم توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، توبہ دل کو زندہ کرتی ہے اور غفلت اسے مار دیتی ہے۔ روحانیت کی بحالی ممکن کیسے ہے؟ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی روحانیت کمزور ہو چکی ہے تو نا امید مت ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ 5 کام کریں، انشاءاللہ روح دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ روزانہ توبہ کریں، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اچانک ہو جائے، دانستاً یا غیر دانستاً، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ دل کو میلا کرتا ہے اور توبہ اسے دھو دیتی ہے۔ قرآن سے دوستی کریں، روزانہ تھوڑا قرآن پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے الفاظ دل کو بڑا نور دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست بنائیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ علماء کی مجلس، نیکوں کی صحبت روح کی غذا ہے۔ اخلاص پیدا کریں، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں، نماز ہو، صدقہ ہو، خدمت ہو، سب میں نیت خالص اللہ ہو۔ روحانیت ہماری زندگی کی اصل دولت ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو قبر میں کام آئے گی، یہی وہ روشنی ہے جو پل صراط پر ساتھ دے گی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری روحوں کو نور دے، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال دے، ہماری روحانیت کو دوبارہ زندہ فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنے حبیب کا قرب عطا فرما۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں یا اللہ لکھیں۔ اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ اللہ ہمیشہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا عشق اور محبت ہمیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ نعمت، یہ برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔